اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ آنے والی جمعرات سے رمضان مبارک کے شروع ہونے کا قوی امکان ہے، اس لیے رمضان مبارک سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ برادران ملت، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک بہترین اصول کی تعلیم دی ہے، جو علاوہ مذہبی اہمیت کے اپنی لاجواب اور جامع افادیت کے لحاظ سے بھی انسانی زندگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بلا کسی دنیاوی وجہ اور غرض و غایت کے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک مہینے تک بھوکے پیاسے رہ کر اپنے رب کے ساتھ وفاداری اور اطاعت گزاری کا ثبوت دے، اور یہ مہینہ رمضان مبارک کا ہے۔ اس ماہ میں محض احترام خداوندی کی وجہ سے فاقہ کشی اور ترک خواہشات کرنے کو روزہ کہتے ہیں۔ گو روزہ دیگر مذاہب میں بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کی جو مکمل اور مفید صورت مذہب اسلام میں اختیار کی گئی ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں قطعاً نہیں ہے۔ بعض مذاہب میں روزے کا ایسا خوفناک تصور قائم کیا گیا ہے جو اکثر حالات میں انسانی زندگی ہی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور بعض نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ صرف چند غلوں یا جنسوں کے علاوہ روزہ دار سب کچھ کھا پی سکتا ہے، اور اسے روزے میں کسی صبر آزما حالت سے کوئی سابقہ ہی نہیں پڑتا۔ اس افراط و تفریط کے درمیان میں اسلامی روزہ وہ ہے جس میں ہر طرح اعتدال کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ غرض روزوں کی مدت نہ اتنی طویل ہے کہ عام حالات میں انسان اس کو برداشت کر سکے، نہ اتنی کم ہے کہ روزے سے پیدا شدہ انقلابی حالت مستحکم نہ ہو سکے۔ اسلام میں روزہ رمضان کو اس کے بے شمار گہرے نتائج و فوائد کے لحاظ سے بنیادی اصول اور فرض کی جگہ دی گئی ہے، تاکہ حکومت الہیہ کی رعایا کا کوئی فرد بھی اس اصول کے فوائد و برکات سے محروم نہ رہے۔ اس سے بڑھ کر اپنی لامحدود و شفقت و رافت کے ماتحت ارحم الراحمین نے روزے کو فرض عین قرار دے کر اپنی پوری رعیت کو اس کے برکات سے نوازنا چاہا ہے۔ ایک طرف آپ اپنے احکم الحاکمین کی انتہائی رحمت و نوازش کے برتاؤ کو دیکھیں، اور دوسری طرف ان مغرب زدہ دماغوں کی ذہنیت پر نگاہ ڈالیں جن کو روزہ بلا وجہ فاقہ کشی اور ایک بھاری مصیبت نظر آتی ہے، اور ان صورتوں کو دیکھیں جن پر روزہ خوری کی وجہ سے پھٹکار برس رہی ہے۔ مغربی تقلید نے ہماری دماغوں میں اس قدر تنگ خیالی پیدا کر دی ہے کہ ہمیں خواہشات نفس کے خلاف مذہبی چیزوں میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، حالانکہ روزے کے فوائد اس قدر ہیں کہ ذرا سے فکر سے انسان ان کو معلوم کر سکتا ہے۔ روزے کو جس پہلو سے بھی دیکھیں مفید ہی مفید ہے۔ سیاسی اعتبار سے روزہ ترقی پسند قوم کے لیے اس لیے مفید ہے کہ اس میں بلا کسی ظاہری وجہ کے محض حکم حاکم کی تعمیل کے لیے بھوکے پیاسے رہنے اور تکلیف سہنے کی عادت پڑتی ہے، اور کامل طور پر امیر کی اطاعت ترقی کی سب سے پہلی کڑی ہے۔ جس قوم میں یہ چیز نہ ہوگی وہ کبھی ترقی نہ کر سکے گی۔ فوجی اور سپاہیانہ نقطہ نظر سے بھی روزہ ایک اولو العزم قوم کے لیے بہترین ذریعہ تربیت ہے، اس لیے کہ محاذ جنگ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ آنے والی جمعرات سے رمضان مبارک کے شروع ہونے کا قوی امکان ہے،
اس لیے رمضان مبارک سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ برادران ملت، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک بہترین اصول کی تعلیم دی ہے، جو علاوہ مذہبی اہمیت کے اپنی لاجواب اور جامع افادیت کے لحاظ سے بھی انسانی زندگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بلا کسی دنیاوی وجہ اور غرض و غایت کے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک مہینے تک بھوکے پیاسے رہ کر اپنے رب کے ساتھ وفاداری اور اطاعت گزاری کا ثبوت دے، اور یہ مہینہ رمضان مبارک کا ہے۔ اس ماہ میں محض احترام خداوندی کی وجہ سے فاقہ کشی اور ترک خواہشات کرنے کو روزہ کہتے ہیں۔ گو روزہ دیگر مذاہب میں بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کی جو مکمل اور مفید صورت مذہب اسلام میں اختیار کی گئی ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں قطعاً نہیں ہے۔ بعض مذاہب میں روزے کا ایسا خوفناک تصور قائم کیا گیا ہے جو اکثر حالات میں انسانی زندگی ہی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور بعض نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ صرف چند غلوں یا جنسوں کے علاوہ روزہ دار سب کچھ کھا پی سکتا ہے، اور اسے روزے میں کسی صبر آزما حالت سے کوئی سابقہ ہی نہیں پڑتا۔ اس افراط و تفریط کے درمیان میں اسلامی روزہ وہ ہے جس میں ہر طرح اعتدال کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ غرض روزوں کی مدت نہ اتنی طویل ہے کہ عام حالات میں انسان اس کو برداشت کر سکے، نہ اتنی کم ہے کہ روزے سے پیدا شدہ انقلابی حالت مستحکم نہ ہو سکے۔ اسلام میں روزہ رمضان کو اس کے بے شمار گہرے نتائج و فوائد کے لحاظ سے بنیادی اصول اور فرض کی جگہ دی گئی ہے، تاکہ حکومت الہیہ کی رعایا کا کوئی فرد بھی اس اصول کے فوائد و برکات سے محروم نہ رہے۔ اس سے بڑھ کر اپنی لامحدود و شفقت و رافت کے ماتحت ارحم الراحمین نے روزے کو فرض عین قرار دے کر اپنی پوری رعیت کو اس کے برکات سے نوازنا چاہا ہے۔ ایک طرف آپ اپنے احکم الحاکمین کی اس انتہائی رحمت و نوازش کے برتاؤ کو دیکھیں، اور دوسری طرف ان مغرب زدہ دماغوں کی ذہنیت پر نگاہ ڈالیں جن کو روزہ بلا وجہ فاقہ کشی اور ایک بھاری مصیبت نظر آتی ہے، اور ان صورتوں کو دیکھیں جن پر روزہ خوری کی وجہ سے پھٹکار برس رہی ہے۔ مغربی تقلید نے ہمارے دماغوں میں اس قدر تنگ خیالی پیدا کر دی ہے کہ ہمیں خواہشات نفس کے خلاف مذہبی چیزوں میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، حالانکہ روزے کے فوائد اس قدر ہیں کہ ذرا سے فکر سے انسان ان کو معلوم کر سکتا ہے۔ روزے کو جس پہلو سے بھی دیکھیں مفید ہی مفید ہے۔ سیاسی اعتبار سے روزہ ترقی پسند قوم کے لیے اس لیے مفید ہے کہ اس میں بلا کسی ظاہری وجہ کے محض حکم حاکم کی تعمیل کے لیے بھوکے پیاسے رہنے اور تکلیف سہنے کی عادت پڑتی ہے، اور کامل طور پر امیر کی اطاعت ترقی کی سب سے پہلی کڑی ہے۔ جس قوم میں یہ چیز نہ ہوگی وہ کبھی ترقی نہ کر سکے گی۔ فوجی اور سپاہیانہ نقطہ نظر سے بھی روزہ ایک اولو العزم قوم کے لیے بہترین ذریعہ تربیت ہے، اس لیے کہ محاذ جنگ پر گھنٹوں بھوکے پیاسے رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا اور مٹھی بھر چنے وغیرہ پر پورا دن گزار دینا پڑتا ہے۔ جو قوم روزہ رکھنے کی عادی ہوگی وہ ایسے نازک موقع پر پوری ہمت سے کام کر سکے گی، اور بھوک و پیاس اس کی جرأت کو کم نہ کر سکے گی۔ اور سنیے، اخلاقی نقطۂ نظر سے بھی روزہ بے حد مفید ہے، کیونکہ بھوکے پیاسے رہ کر ہی دوسروں کی بھوک پیاس کی تکلیف کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، اور قلب میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو شہر المواسات یعنی غمخواری کا مہینہ فرمایا ہے۔ اس مختصر لفظ میں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان کے ظاہری فلسفے کو گہرے طور پر بیان فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر روزہ دار کے روزے کا ماحصل اور خلاصہ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ روزوں سے اس کی طبیعت میں قوم مسلم کے ہر کمزور و ضعیف اور مفلس و نادار فرد کے ساتھ ہمدردی و غمخواری اور اعانت و امداد کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ اگر روزہ رکھ کر بھی کسی کی طبیعت میں یہ جذبات پیدا نہ ہوئے تو سمجھ لیجیے کہ اس کے ہاتھ میں بادام کا صرف چھلکا رہا اور مغز جاتا رہا۔ معزز حاضرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ چھلکے پر ہرگز قناعت نہیں کریں گے بلکہ روزے کا مغز بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اخلاقی اعتبار سے روزہ اس لیے بھی مفید ہے کہ روزے سے شہوانی قوت کمزور ہو کر نفس کا رجحان گناہوں اور بد اخلاقیوں کی طرف نہیں رہتا یا کم ہو جاتا ہے۔ روزہ روحانی ترقی کے اعتبار سے بھی مفید ہے، اس لیے کہ روزے میں روح انسانی مادی آلودگیوں سے محفوظ رہ کر عبادت کی روحانی غذاؤں سے تقویت پا کر اپنے مبدأ فیاض کی طرف پورے طور پر ترقی اور عروج کرتی ہے اور وہاں سے ربانی فیوضات حاصل کرتی ہے۔ روزہ جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی بے انتہا مفید ہے۔ اس سائنس اور عقل پرستی کے زمانے میں تو یہ مسئلہ اس قدر صاف اور منقع ہو چکا ہے کہ اب کسی کو مجال انکار ہی نہیں۔ یونانی طبیبوں کا اس پر اتفاق ہے کہ 95% امراض جسمانی مختلف قسم کی رطوبت کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں جو معدہ اور دماغ میں جمع ہو جاتی ہیں، اور جن کا علاج یہی ہے کہ دواؤں کے ذریعے ان کو قابل اخراج بنا کر مسہل ادویہ کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ لیکن روزہ اور فاقہ کشی خود بخود ان رطوبات کو فنا کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر جان ہیٹن امریکی لکھتا ہے، انسان کو علاج کے سلسلے میں سب سے زیادہ جن چیزوں نے حیران اور بے سمجھ بنا رکھا ہے وہ کرشمہ قدرت ہے۔ امراض دور کرنے کے لیے سب سے زیادہ حیرت انگیز اور پرتاثیر اگر کوئی چیز ہے تو وہ فاقہ کشی ہے، جو قدیم زمانے سے انسانوں کے تقریباً ہر گروہ میں پایا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ روزہ انسانوں کو جس